إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحیم. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا ترجمہ عطا فرما دے، فہم عطا فرما دے، اس کی محبت عطا فرما دے، اس کی تلاوت عطا فرما دے، اس کی حکمت عطا فرما دے. بڑا مزہ آتا ہے قرآن پڑھنے میں، اور جب سمجھ آ رہا ہو تو کمال ہی ہو جاتی ہے. سمجھ نہ آئے تو بندہ اکتا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسی خوبی رکھی کہ جو سمجھے وہ اکتائے گا نہیں، جتنی دفعہ پڑھے گا ایک نیا نکتہ آئے گا. مجھے ایک علم والے بزرگ نے بتایا کہ اگر قرآن کی تلاوت آپ کو ہر دفعہ نئی چیز نہیں دے رہی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو شوق نہیں ہے، آپ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ میں کوئی کمی ہے. کہ قرآن پڑھیں اور ہر دفعہ آپ کو ایک نئی چیز نہ ملے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رستہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے. جتنی دفعہ پڑھیں گے ایک نئی چیز ملے گی، ایک نئی راحت ملے گی، ایک نیا فہم ملے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قصے کہانیاں نہیں بنایا، اس کو نصیحت کی کتاب بنایا ہے، عبرت کی کتاب بنایا ہے، ہدایت کی کتاب بنایا ہے، اور روشنی بنایا ہے، نجات بنایا ہے. ہم سمجھتے کہ اس میں قصے ہیں قصے سنانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے. زندگی کی ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے صرف قصہ گوئی نہیں، کہانی نہیں ہے. عربوں میں قصے بیان کرنے کا بہت تھا کہ چلو اللہ نے ان کے لیے کہا کہ تم قصہ گوئی کرتے ہو، ہم بھی تمہیں کہانیاں سناتے ہیں. ہم نبیوں کے واقعات سناتے ہیں، قوموں کے واقعات سناتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر قرآن کے واقعات پڑھ کے، سن کے، سمجھ کے میری زندگی تبدیل ہو رہی ہے تو نعمت ہے. اور اگر قرآن سن کے بھی میں سن نہیں رہتا ہوں تو یہ قرآن میرے خلاف حجت بن جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں گواہی دے گا یا اس کے خلاف گواہی دے گا. یہ تیرے بارے میں حجت ہوگا یا تیرے خلاف حجت ہوگا. جس نے اس کو سن کے، پڑھ کے، سمجھ کے اس پہ عمل کر لیا یہ اس کے حق میں گواہی دے گا، اور جس نے پڑھنے کے بعد اس کو ترخا دیا وہ اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا. بڑے لوگ ہیں ہمارے نا، سمجھنے کے بھی اپنے انداز ہیں. قرآن کو پیچھا نہیں کرنا، قرآن کو پیٹھ نہیں دکھانی. بھائی اس لفظ کو سمجھے تو صحیح. وہ کہتے نہیں مسجدوں میں بھی جائیں گے، مدرسوں میں بڑی مشکل سے گزرتے ہوں گے، نہیں قرآن کو کنڈ نہیں کرنی.
بھائی اس کا معنی سمجھیں، قرآن سے منحرف نہیں ہونا، قرآن سے منہ نہیں موڑنا، قرآن کو اپنے سے پیچھے نہیں رکھنا، قرآن کو اپنی زندگی میں آگے رکھنا ہے۔ ہمارے تو اپنے کیونکہ خود ساختہ سا دین ہے، اپنے اپنے مطابق بنا لیا۔ بس یہ میں اس میں چلا گیا نا تو ہمارا وہ جو موضوع ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے اس میں پھر وقت نہیں بچے گا۔ تو میری آپ سے صرف یہ التجا ہے کہ جب واقعات سنے جائیں، پڑھے جائیں تو صرف لذت نہیں لینی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں، تقریروں میں سے نصیحت لیتے کہ مزہ لیتے ہیں؟ تقریر سنی مزہ، بڑا مزہ آیا، آج تقریر سنی کوئی مزہ نہیں آیا۔ سارے خطبے میں سے، ساری نصیحت میں سے جو محاصل ہے وہ مزہ ہے۔ جی فلاں شعر پڑھتا ہے مزہ آ جاتا ہے، فلاں اس طرح تقریر کرتا ہے اس کی آواز اتنی اچھی ہے مزہ آ جاتا ہے۔ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کسی کو اچھی آواز دے دے۔ قرآن مجید کو کوئی لحن کے ساتھ پڑھے، بڑی بڑی بات ہے، مگر کیا صرف اس کو لذت کے لیے سننا ہے؟ مزہ تو یہ دے گا ہی دے گا، مگر اصل مزہ تو یہ ہے اس پہ عمل کیا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے۔ یہ قرآن مجید اور اس میں بیان ہونے والی باتیں میری زندگی کے لیے ایک راہ متعین کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ گواہیاں اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ جتنا علم جمع ہو رہا ہے، اللہ رحم کرے اگر علم نہ ہوا، اس پہ عمل نہ ہوا تو قیامت کے سوالوں میں سے ایک سوال کیا ہے؟ جو علم میں نے تمہیں دیا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ جو علم تمہیں ملا تھا اس پر عمل کتنا کیا؟ تو یہ علم بھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب علم نہیں حاصل کرنا۔ کئی اس کو سمجھتے ہیں اور جی اچھا ہے ہمیں مسئلے کم پتہ ہیں، پھر سوال بھی تو کم ہوگا۔ اس کا بھی تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ، تو نے ساری دنیا کا علم حاصل کیا، میرے قرآن کا علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ تو نے ساری دنیا پڑھی، کیا میرا قرآن پڑھا؟ تو نے اپنے بچوں کو ساری ڈگریاں پڑھائیں، کیا میرے قرآن کے ورقے بھی اس کو یاد کرائے تھے؟ دنیا کے سارے چیپٹر اس کو پڑھائے، میری صورتیں اس کو پڑھائی تھی، یہ بھی تو چیپٹر ہے، چیپٹر 1 نمبر 1، چیپٹر نمبر 2، یوسف کا چیپٹر، ابراہیم کا چیپٹر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر، انفال کا چیپٹر، توبہ کا چیپٹر، بقرہ کا چیپٹر۔ وہ فزکس کیمسٹری کے چیپٹرز پڑھتے تھے، میرے قرآن مجید کے بھی تو چیپٹرز تھے نا، ہر سورت ایک چیپٹر ہے، ہر سورت ایک موضوع ہے نا، ایک لائن ہے۔ سورہ عصر مختصر سی سورت ہے، پوری ایک ڈائریکشن ہے۔ قل ہو اللہ، سورۃ الاخلاص ایک سورت ہے 3 آیتوں کی، مگر قرآن مجید کا 1/3 کیا ہے؟ قرآن مجید کا 1/3 قل ہو اللہ ہے۔ 33% قرآن مجید قل ہو اللہ ہے، 3 آیتیں، 1/3 قرآن قل هو اللہ احد اللہ الصمد، 3 حصے، تیسرا حصہ قرآن کا قل هو اللہ ہے، پورا چیپٹر ہے۔ قل یا ایھا الکافرون پوری ایک زندگی ہے، الہاکم التکاثر پوری ایک زندگی ہے، والضحیٰ پوری ایک زندگی ہے، عما یتساءلون پوری ایک زندگی ہے۔ مگر میرے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جو ان کو جانتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، جو اس سے واقف ہیں، میں بات کر رہا ہوں میری آدھی بات ہے، ان کو پوری سمجھ آ رہی۔ اور کچھ کہیں گے پتہ نہیں عبدالرؤف آج باتیں کر رہا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ کیونکہ اگر قرآن مجید سے بے رغبتی ہوئی، بے اعتنائی ہوئی، لاپرواہی ہوئی، ملنا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ واسطے قرآن مجید سے جڑے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے محبت پیدا کریں، زندگی میں چھٹی نہ کریں، زندگی میں قرآن مجید سے چھٹی نہ کریں۔ وہ دن میری زندگی میں نہ ہو جس دن میں نے قرآن سے چھٹی کی۔ تو جہاں چھٹیاں چل رہی ہیں کہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور کس چیز کو، کون سی چیز کی چھٹی ہے؟ قرآن مجید۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہماری چل رہی تھی کہ آگ میں پھینک دیا،
اللہ تعالیٰ نے آگ سے نکال دیا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں اور سارے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں کہ جو بندہ بھی اللہ کے رستے میں چلے گا، اللہ کی فرما برداری میں چلے گا، اللہ کے دین میں دعوت و جہاد کا مسافر بنے گا، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سارے واقعات کا ایک نچوڑ ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے کہ جو بندہ اس رستے کو اپنا لے کہ مجھے اللہ کے دین کا مسافر بننا ہے، میں نے اس کاروان دعوت و اسلام میں چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ نہ اس کی محنت ضائع ہوگی، نہ اس کی کوشش ضائع ہوگی، نہ اس کا خرچ ضائع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو نتیجہ ضرور دے گا۔ جو کہتے ہیں نتیجے نہیں نکلتے، کمزور سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ حالات کچھ نظر آئیں گے، نتیجے کچھ اور ہوں گے، ظاہر کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ اور دکھائیں گے۔ تو وہاں مایوس ہو گئے، ان کی ساری صورتحال دیکھ کے مایوس کیا ہونا ہے، جگہ بدل لی کہ نہیں، عراقیوں کو سمجھ آتی ہم کہیں اور چلتے ہیں۔ اور فکر کس بات کی ہے، بڑھاپے میں اللہ سے، میں نے پچھلی دفعہ سنایا آپ کو کہ فرشتوں نے آ کے بچے کی بشارت دے دی، اماں تو چہرے پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی کیا بات کرتے ہو، تو بڈھا ہے اور میں بانجھ، اور ہنسنے لگی، کیا باتیں کیا ہو رہی، یعنی 85-86 سال ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہے، اماں جی کی عمر کیا ہوگی، اور فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میڈیکل سائنس کی اپنی باتیں ہوں گی، ہمارے اپنے فیصلے ہیں۔ جس ایج میں کس طرح بچہ ہو سکتا ہے یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اب تو ان کا وقت گزر گیا، اماں جی بھی تو کہتی میرا وقت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ہمارا فیصلہ، وقت بھی ہمارے پاس ہے، فیصلے بھی ہمارے ہیں، میڈیکل بھی ہماری ہے، سائنس بھی ہماری ہے، جب چاہے بدل دے، آگ بھی ہماری ہے، جب چاہے گی جلائے گی، جب چاہے گی بچائے گی، جاؤ پیچھے ہو جاؤ۔ تو اپنی اولاد کی فکر کرنا، آج جو ہم جس بات پہ توجہ دیں گے، اپنی اولاد کو فوکس کرنا اور دعاؤں کے ساتھ زندگی کو اتارنا۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی گزارش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو یاد کریں، اور دعا کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ اللہ نے بھی شریعت کیسے شاندار بنائی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا کمال ہے۔ ہمیں ایک وقت دیا تہجد کا، اور اس میں وتر پڑھنے کا کہا، اور وتر میں کیا کرنے کا کہا؟ دعا کرنے کا۔ سارا دن آگے شروع ہونے، کام شروع ہونے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، صبح کے کام بڑے ہیں، بندے اس وقت اٹھ اور قرآن پڑھ اور وتر میں دعائیں کر، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت۔ جو تو نے مانگنا ہے، نبیوں کی دعائیں ہیں، جو تجھے آتا ہے سب مانگ لے، سجدے میں دعا کر لے، مانگ اللہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کام بھی بہت کیا اور دعا بھی بہت کی۔ اور جی میں اتنا نیک بندہ ہوں، میری اولاد بھی کبھی گمراہ ہو سکتی، میں بڑا پڑھا ہوں، اور جی میں نہیں گمراہ ہو سکتا، مجھے سارا پتہ ہے، میں نے سیدھا ہی رہنا ہے۔ یہ انسانوں کی، عام لوگوں کی سوچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، اور کس بات سے ڈرے ہوئے؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ نکلنا ابھی چلتے میں اس سے شروع کروں تاکہ اگلی بات ہم مکمل کر سکیں۔ اور جب ابراہیم نے کہا اپنے رب سے، اے اللہ اس شہر کو کیا بنا دے؟ امن والا۔ ہمارے حکمران پریشان ہیں، ہمارے ادارے پریشان ہیں، ہمارا سینٹ قومی اسمبلی پریشان ہے، ملک میں امن کس طرح کے لیے آئے؟ کبھی ایک اجلاس، کبھی دوسرا اجلاس، ملک میں پریشانی، امن کیسے آئے؟ حکمرانوں، امن آسمان کی نعمت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتا، امن آسمان سے اترتا ہے۔ اس بیابان بغیر کسی آبادی کے جگہ کے لیے امن مانگ دیا،
اللہ نے کیا فرمایا؟ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا امن۔ حدود حرم کیا ہے؟ بیت الحرام کیا ہے؟ مسجد حرام کیا ہے؟ یہ لفظ حرام کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ جو چیزیں باقی جگہ پہ حلال ہیں ان میں سے کچھ چیزیں یہاں پہ آ کے حرام ہو جاتی ہیں، یہ حدود حرم ہے، اس کی حرمت الگ ہے۔ باہر بدلہ لیا جا سکتا ہے، یہاں بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ باہر شکار کیا جا سکتا ہے، یہاں شکار نہیں کیا جا سکتا۔ باہر پرندوں کو مارا جا سکتا ہے، یہاں پرندوں کو مارا نہیں جا سکتا۔ باہر درخت کاٹے جا سکتے، حدود حرم میں نہیں کاٹے جا سکتے۔ باہر اسلحہ لہرایا جا سکتا ہے، یہاں اسلحہ کھلے عام نہیں لے کے چلا جا سکتا۔ آپ حرم میں کسی کو اسلحہ لہراتے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا کر دیا کہ حلت و حرمت کے احکامات بدل دیے۔ یہ حدود حرم ہیں، اس کی حرمات باقی علاقوں سے مختلف ہیں۔ باقی چیزوں کی جگہ کی حلال چیزیں، کچھ چیزیں یہاں حرام ہیں، نہیں ہو سکتی۔ احرام کیا ہے؟ کہ عام زندگی کی حلال چیزیں احرام کے بعد ہوتی وہ حلال ہیں، مگر احرام کے بعد وہ آپ کر نہیں سکتے۔ خوشبو لگانے کو کیا ہے؟ صابن لگانے کو کیا ہے؟ زیب و زینت اختیار کرنے کو کیا ہے؟ اچھے جوتے پہننے کو کیا ہے؟ سر ڈھانپنے کو، پگڑیاں لینے کو کیا ہے؟ نہیں، بس پیچھے کرو۔ نہ شادی ہے، نہ نکاح ہے، نہ نکاح کا پیغام ہے، نہ بیوی ہے، پیچھے کرو سب، حالت احرام میں ہو۔ پابندیاں ہیں، کچھ احرام کی پابندیاں ہیں، کچھ حرم کی پابندیاں ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ایسا امن ہے کہ رب کائنات نے قسم کھائی، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے سینا پہاڑ کی، پورے سینا کی، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اس میں بھی مفسرین کہتے ہیں دو شہروں کی قسم ہے، والتین والزیتون، بلاد الشام، زیتون کی اور انجیر کی جگہ کون سی تھی؟ شام، نبیوں کا مسکن، نبیوں کا مدفن، جہاں نبی آئے۔ یہ دو چیزیں شام میں پیدا ہوتی، انجیر اور زیتون۔ شام کی قسم کھائی۔ شام کے بہت فضائل ہیں ارض شام کے حدیثوں میں، اور آگے کس کی؟ مکہ کی قسم کھائی، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی۔ امن اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دفتروں میں اسکیمیں لڑانے سے امن نہیں آتا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کو کہا نا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ بھوک میں تھے تم، بدامنی میں تھے، قتل میں تھے، خون ریزی میں تھے، انتقام میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا تم جانتے نہیں ہو، عبادت کرو اس گھر کے رب کی جس نے تمہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دیا۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ان دونوں گروہوں میں کس کا حق ہے کہ اس کو امن دے دیا جائے؟ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو ایمان لے آئیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ پراگندہ نہ کریں، اپنے ایمان میں شرک کا ظلم شامل نہ کریں۔ ظلم انسانوں کا قتل بھی ہے، ظلم انسانوں کا استحصال بھی ہے، ظلم چوری ڈکیتی بھی ہے، ظلم کسی کے ساتھ ناانصافی بھی ہے، ظلم کسی کے ساتھ گالم گلوچ بھی ہے، ظلم کسی کے ساتھ ہاتھا پائی بھی ہے، ظلم کسی کے ساتھ ظلم زیادتی بھی ہے، مگر سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ معاشروں میں شرک کا قائم ہو جانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، پھر انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا۔ ایمان بھی ہے، شرک بھی ہے، اللہ بھی ہے اور اللہ کے شریک بھی ہیں۔ اللہ کہتا نہیں چلے گا، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ تنہا ہو، میرا کوئی ساجی نہ بناؤ، میرا کوئی ہمسر نہ بناؤ، کسی کو میرے برابر لا کے کھڑا نہ کرو، میرا حق کسی کو نہ دو۔ دعا میرے لیے ہوگی، سجدہ میرے لیے ہوگا، قیام میرے لیے ہوگا، تعریف میرے لیے ہوگی، گردن میرے سامنے جھکے گی، ہاتھ میرے سامنے پھیلائے جائیں گے۔
قربانیاں میرے لیے ہوں گی، خون میرے لیے بہے گا، گردنیں میرے لیے کٹیں گی، جہاد میرے نام کا ہوگا، دعوت میرے نام کی ہوگی، نظر نیاز قربانی میرے نام کی ہوگی، مانگا مجھ سے جائے گا۔ اگر تم یہ نہیں کرو گے پھر کچھ بھی نہیں چلے گا۔ اولئک لہم الامن، تم توحید لے آؤ، اللہ کہتا ہم تمہیں امن دیں گے۔ تم توحید کا عقیدہ لاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک لہم الامن، ہم امن دیں گے۔ وہم مہتدون، صرف امن نہیں دیں گے، ہدایت بھی دیں گے۔ ایمان کے ساتھ شرک کو شامل نہ کرنا، اللہ کہتے ہیں امن ہم دیں گے۔ آج بھی جائیں مکہ میں، مدینہ میں، ساری دنیا کے حالات الگ ہوں گے اور مکہ مدینہ کے امن کے حالات ایک امن محسوس ہوتا ہے، یہ مانگنے سے ملتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو بتوں کی پرستی سے بچا لے۔ اور جی ابراہیم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی؟ وہ تو لوگوں کو ہدایت بانٹتے تھے، وہ کیوں کہتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتوں سے بچا لے؟ ہمارے بزرگ ہیں جی، وہ تو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور جی کبھی وہ نہیں گناہ کر سکتے، وہ تو معصوم ہیں۔ اور چھوڑ دو مسلمانوں یہ باتیں۔ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے چنا ہے، قرآن میں جگہ جگہ کہا ہم نے اس کو چنا تھا، وہ کہتے ہیں اللہ مجھے بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ ربی جو نبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو ان بتوں سے بچا لے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے تو بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، کئی ان کی پرستش کرتے ہیں، بچا لے اے اللہ بچا لے۔ خود کے لیے دعا کر رہے اپنی اولاد، اے اللہ ان کو بتوں کی پوجا سے، باپ دادا قوم سارے بت پوجتے تھے، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کی، یا اللہ یہ بت پرستی میں نہ جائے۔ میں نے پچھلے جمعے میں کہا ابھی بھی ہم گاؤں دیہاتوں میں جاتے ہیں، حجاموں کی دکانوں ہوٹلوں پہ جاتے ہیں، کس کس کی تصویر لگی ہوتی ہے، کوئی کشتی نکال رہا ہے، کوئی روٹی بانٹ رہا ہے، کسی نے گلے میں منکے ڈالے ہوئے، کسی نے گھر پہ عصا پکڑا ہے، کسی نے کشکول پکڑا ہے، وہ سب سجے ہوئے، انہیں کو یہ تصویریں کیوں لگائی؟ کہتا جی انہی سے تو لیتے ہیں۔ پورا پورا گھر تصویروں سے سجا ہوگا اور سویر کو اٹھ کے ہندوؤں کی طرح ان تصویروں کے اوپر پھول ڈالتے ہیں۔ اور شرک کیا ہے؟ اور شرک کیا ہے؟ 20-25 تصویریں لگی ہیں اور اس عقیدے کے ساتھ لگی ہیں کہ یہ مشکلوں کو حل کرتے ہیں، یہ ہماری سنتے ہیں، یہ ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ تصویریں کھڑی ہوئی ہیں۔ جائیں حجام کی دکان پہ بھری ہوگی، دیہات میں جائیں، آستانوں پہ جائیں، تصویریں لگی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ ہماری جان چھڑا ان سے۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، انہوں نے تو لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ آگے ایک اور بات کرتے ہیں، فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے اللہ جو میری پیروی کرے وہ میرے ہیں، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے، یہ نہیں کہا وہ میرے نہیں، اے اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ دعا کا اپنا اپنا اسلوب ہے۔ نرم دل آدمی تھے نا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بردبار بہت تھے، نرم دل بہت تھے، منیب، رجوع کرنے والے تھے۔ تو نرم دلی ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے قرآن میں بیان کی، نافرمانوں کے بارے میں بھی کہا اے اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اس میں بھی 2-3 چیزیں آپ کو دعا کے متعلق بتاؤں۔ اپنے اپنے حالات، دعا بھی وہ کرتا ہے جس کو حالات کی سمجھ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے کیا دعا کی؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم ولا تؤمنوا، اے اللہ ان کے ساتھ ایسا کر، واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، اے اللہ ان کے مالوں کو تلف کر دے۔ فرعون کو، اس کی قوم کو، ربنا اطمس علی اموالہم
ان کے مال ضائع کر دے، ختم کر دے۔ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پہ سخت گرا لگا دے۔ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائے جب تک ان پہ دردناک عذاب نہ آئے۔ بڑی سخت دعا کی ہے، مال ان کے برباد ہو جائیں، دلوں پہ ان کے مہر لگ جائے، ان کے اوپر دردناک عذاب آئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو ہے ہی ہے، قوم نے مانگا تھا اگر تیرا رب سچا تو عذاب لے آ۔ نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا کوئی گھر زمین پہ چھوڑ ہی نہ، ملیا میٹ کر۔ طوفان نوح آیا، سارے مٹ گئے، کشتی والے بچے تھے سارے۔ نوح علیہ السلام کی دعا تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کچھ بچے ہی نہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ دعا کیوں کی؟ 950 سال سمجھایا ہے، یہ سورت کا آخر ہے، سورت کا آغاز تو پڑھے، سورت النوح کا آغاز تو پڑھے، 950 سال کو ترلا لیا، جب نہیں مانے پھر کہ اللہ مکا دے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ دعائیں ہیں اپنی اپنی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے، اگر تو بخش دے تو غالب حکمت والا۔ یہ سورہ مائدہ کی وہ آیت کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات کے قیام میں صرف یہ پڑھا ہے، ساری رات اس آیت کو دہرایا، روئے ہیں اپنی امت کے لیے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر تو عذاب دے تیرے بندے تو پکڑنے والا ہے، اگر بخش دے گا یا اللہ میں ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، تو غالب حکمت والا ہے۔ ہر نبی کی اپنی ہے۔ یونس علیہ السلام نے سارا معاملہ کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ قوم نے عذاب مانگا تھا، ان کے کہنے پہ دعا کی تھی، وہ توبہ کر گئے، مگر مچھلی کے پیٹ میں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات دیتے ہیں۔ بنجیناہ من الغم، ہم نے اس کو غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، صرف یونس نہیں، جو بھی دعا کرے گا اللہ کہتا ہم اس کو نجات دیں گے۔ جس کے پاس دعا کرنے کا وقت ہی نہیں، اور جی دعائیں تو سنی نہیں جاتی، کیا دعا کریں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہزاروں سال بعد آج بھی قبول ہو رہی ہیں، آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں زندہ ہیں، موجود ہیں۔ دعا کرنے سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ایک دعا آپ کو اور سناؤں۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، کیا احد سے زیادہ بھی کوئی مشکل دن آپ کی زندگی میں آیا؟ 70 شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا چہرہ مبارک لہو لہو ہے، دانت ٹوٹ چکے ہیں، پیشانی میں زخم ہے، رخسار میں زخم ہے، وہ کڑی چبھی ہوئی ہے خود کی، کیا منظر ہوگا؟ گڑھے میں گر گئے، جنگ کا منظر عجیب ہے۔ کہا احد سے سخت بھی کوئی دن تھا؟ کہا عائشہ تیری قوم نے مجھے بڑا ستایا، تیری قوم کی طرف سے میرے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں۔ اور سخت ترین دن کون سا تھا؟ عقبہ کا دن، طائف کا دن، جب میں نے طائف کے سرداروں کو دعوت دی انہوں نے میری بات نہیں سنی۔ پھر کیا منظر ہوا، پتھر مار رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ ایک لمبا واقعہ طائف کا کبھی بیان کروں گا۔ فرماتے ہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں کس طرف جا رہا ہوں، یہ میری کیفیت مجھے پتہ ہی نہیں میں نے جانا کس طرف ہے۔ حتیٰ کہ دوڑتے دوڑتے، بعض روایت میں کہ زید بن حارث اٹھا کے لائے، قرن الثعلب پہ پہنچے، فرمانے لگے میں نے بادل کا ایک ٹکڑا دیکھا، اور ٹکڑے میں کس کو دیکھا؟ جبرائیل امی کو علیہ السلام۔ جبرائیل کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، مکالمہ کیا، وہ سب اللہ نے سن لیا۔ یہ جو بدسلوکی آپ کے ساتھ ہوئی ہے نا، یہ اللہ نے سب سن لیا ہے، اور اس کو بھیجا ہے میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ۔
وہ آگے بڑھا, کہتا السلام علیکم, وہی بات دہرائی. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات سنی جو آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کی ہے اور مجھے بھیج دیا ہے. فرمائے میں پہاڑوں کو ملا دوں؟ میرے جیسا جلد باز ہوتا نا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, میں کیا نہ کروں. اتنی تکلیف ہو, اتنی مصیبت آئی ہو, اور فرشتے آ گئے اور اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں کہ نبی فیصلہ کریں آپ نے کیا کرنا ہے. اور پہاڑوں کا فرشتہ آپشن کیا دیتا ہے, میں پہاڑوں میں ان کو کچل نہ دوں. یہ طائف کے پہاڑ اور مکہ کے پہاڑوں کے درمیان چکی کی طرح پیستا ہوں. فرمایا نہیں نہیں نہیں, مجھے امید ہے اللہ سے. دعوت کا کام کرنے والے اور دین کا کام کرنے والے نا امید نہیں ہوتے, امید کے ساتھ ہوتے ہیں. کہا مجھے اللہ سے امید ہے, اللہ تعالیٰ ان کی سلب میں سے, ان کی نسل میں سے وہ لوگ لے کے آئے گا جو اللہ پہ ایمان لائیں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. صحیح بخاری ہے, ایمان بھی بیان ساتھ ہی کیا اور شرک بھی. ہمارے لوگ آج کل مجھے بہت کہہ رہے ہیں آپ شرک کو بہت بیان کرتے ہیں آج کل. میں کہتا ہوں میں کیا کروں, جہاں ایمان بیان ہوتا ہے شرک بھی ساتھ ہی بیان ہوتا ہے. اور جو عقیدے سے مار کھا گیا اس کا عمل اس کو نہیں بچا سکے گا. کہا مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو ایمان لے, یہ ان کی اولاد میں سے, ان کی سلب میں سے, ان کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ وہ لوگ پیدا کرے گا جو ایمان لائیں گے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور پھر طائف بھی مسلمان ہوا, اور محمد بن قاسم بھی مسلمان ہوا, اور حجاج بھی مسلمان ہوا, اور پھر بر صغیر میں اسلام آیا. تو وہ سقفیوں کی وجہ سے آیا. کب دعا کب ہوئی ہے, سنی کب گئی ہے. تو دعا کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی. فَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, دعائیں ہر وقت, اور دعا بھی. چلیں آگے چلتا ہوں. جب سوچا کہ میں نے لائن بدلنی, ابراہیم علیہ السلام نے, لوط علیہ السلام بھتیجے ہیں, سارا بیوی ہیں, 3 لوگوں کا قافلہ. ابراہیم علیہ السلام آج ملت ان کی ہے, آج عیسائی بھی ان کا نام لیتے ہیں, یہودی بھی ان کا نام لیتے ہیں, مسلمان تو ہے ہی ہیں. سارے مذاہب کس سے ناتا جوڑتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام سے. 3 بندے امت, 2 امتی اور ایک ان میں سے بعد میں نبی. چل پڑے, عراق چھوڑا, شام جانا ہے, فلسطین جانا ہے, رستے میں مصر آ گیا. بڑی آزمائشیں آتی ہیں, ایسی ایسی آزمائش آتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. گھر کی عورتوں تک کی آزمائشیں آتی ہیں. میں جب سارا رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھتا ہوں اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ نبیوں کو بھی کہاں سے گزرنا پڑا. اماں جی عائشہ پہ کیا لگا؟ تہمت. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرا نہیں خیال اس سے بڑی کوئی آزمائش آئی ہوگی کہ بیوی کے اوپر جو سب سے زیادہ چاہت والی بیوی ہے اس پہ تہمت لگ جائے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا بن رہا ہے؟ آگ سے نکلے ہیں, قوم سے لڑے ہیں, نمرودوں کا مقابلہ کیا ہے. اب یہ سوچا کہ میں نئی جگہ دعوت شروع کروں, رستے میں پڑاؤ کر دیا. بادشاہ کو پتہ لگا اس آدمی کے ساتھ ایک عورت ہے اور انتہائی حسین و جمیل ہے. اس خطے کی خوبصورت ترین عورت یہ لے آیا ہے. آپ سمجھتے کہ کیا ہو, بندہ پردیسی ہے, اپنا علاقہ چھوڑ چکا ہے, ایک سلطنت میں داخل ہوا ہے, اس سلطنت کا بادشاہ بے ایمان ہو گیا. کوئی آزمائش ایک نہیں ہے, دمبا ذبح کرنا صرف آزمائش نہیں ہے, بکرے کی رانے کھانا صرف آزمائش نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا, تیرے ساتھ ایک عورت ہے. جی, کیا لگتی تیری؟ بہن ہے. اچھا جاؤ. آ کے سارا کو کہتے ہیں دیکھ میں اس کو تجھے بہن کہہ کے آیا ہوں, مجھے جھٹلا نہ دینا. اللہ کی قسم تیرے اور میرے سوائے اس کرۂ ارض پہ کوئی ایمان والا نہیں ہے. تیرے اور میرے سوا اس پوری زمین پہ کوئی اہل ایمان نہیں ہے. 2 بندے ایمان والے, ایک تو ہے اور ایک میں.
اور انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں کیا ہیں؟ ہم سارے بہن بھائی ہیں، ایمان والے. تطبیق کی ہے مگر اس کو بھی اپنے جھوٹ میں شمار کیا. کیا لیکن مجھے جھٹلانا دینا، میں تجھے بہن کیا کہا. وہ کوئی عجیب آدمی تھا. اس نے کہا اس کی عورت کو بلاؤ. اللہ تعالیٰ معجزہ کر دیتا، اس کو مروا دیتا. ابراہیم علیہ السلام لڑ پڑتے، شاید تاریخ نہ جانتی، مگر منظر کو بالکل واضح کر دیا تاکہ بعد والوں کو پتہ لگے کہ جو اللہ کے ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کس طرح کرتا ہے. سارا پہنچ گئی وہاں پہ علیہ السلام. مسلمانوں مشکل میں کیا کرنا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مشکلیں ہم پہ بھی پڑتی ہیں، نماز سے کھوتے ہیں. تو سارا نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی. اتنا مشکل مرحلہ کہ بندہ بے ایمان ہے عورت پہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا کیفیت ہوگی. نماز شروع کر دی. وہ آگے بڑھا، وہ سارا علیہ السلام کی طرف آگے بڑھا. دعا کی بھی اپنی بات ہوتی ہے. سارا دعا کرنے لگی، اے اللہ کیا میں تجھ پہ، یہ نہیں کہا میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں. دعا بھی جن کو دعا کرنی آتی ہے ان کے بھی اپنے لفظ ہوتے ہیں. میں ہوتا ہے اللہ میں تینوں ماننا، میں اللہ میں تیرا بندہ. کہنے لگی اے اللہ کیا میں تجھ پہ ایمان نہیں رکھتی؟ اے اللہ کیا میں تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتی؟ اے اللہ کیا میں پاک دامن نہیں ہوں؟ اپنے خامد کے علاوہ میری عصمت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. 3 باتیں کہیں. اے اللہ میں کیا تجھ پہ ایمان نہیں رکھتی؟ اے اللہ کیا میں ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتی؟ اے اللہ زندگی بھر اپنے خامد کے سوا میری پاک دامنی کو تو جانتا ہے. اللہ اکبر. اس بادشاہ کا پاؤں زمین میں گڑ گیا اور لرزنے لگ گیا. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. ابھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت گزرا. کہنے لگے تم میرے خون کے در پہ ہو. یہ پاک باز ہونا، پاک دامن ہونا بڑی نعمت ہے. کا 3 وجہ سے کسی مسلمان کو شہید کیا جا سکتا ہے، قتل کیا جا سکتا ہے. ایمان کے بعد مرتد ہو جائے، کسی کو قتل کر دے تو اس کے قصاص میں قتل ہو جائے، یا شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جائے. 2 کام میں نے کیے نہیں ہیں. تیسرا بھی اگر تم کہو، اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی میں اس طرف نہیں گیا تھا. حالانکہ لوگوں سے پوچھ تو اسلام لانے کے بعد کی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدنا کہتے ہیں میں تو اسلام لانے کی سے پہلے بھی کبھی اس عورت کی برائی کی طرف نہیں گیا. یہ ہے پاک دامنی کہ بندہ اللہ کو کبھی دعا کے لیے کہے اے اللہ تو میری عزت کو جانتا ہے، تو میری نیت کو جانتا ہے. اے اللہ زندگی بھر میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 باتوں کی ضمانت دے، 2 ٹانگوں کے درمیان اور 2 دانتوں کے درمیان، 2 جبڑوں کے درمیان، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 دانتوں کے درمیان، 2 جبڑوں کے درمیان زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان، اس کی حفاظت کرے گا، غلط استعمال نہیں ہوگی، جنت کی ضمانت لے لو. اور جس معاشرے میں بدکاری عام ہو جائے وہ بھگتتا پھر بدکاری عام ہو جائے اور لوگ ننگے ہو جائیں قیامت کی علامتوں میں کہ بدکاری کھلم کھلا ہوگی اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھیں گے. تو سارا دعا کرنی ہے رضی اللہ عنہ. اور پھر مومن نے تو ہر وقت ہی مانگنا ہے. ابھی دعا مانگ رہی اس سے بچا لے. اب وہ لرزنے لگ گیا، تھرانے لگ گیا، کانپنے لگ گیا، پاؤں اس کا گڑ گیا، منتیں کرنے لگا چھڑوا دے. اب اللہ سے کہہ رہی اے اللہ اس کو چھوڑ دے، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اس نے مار دیا. اللہ اس کو چھوڑ دے. اللہ نے اس کو چھوڑ دیا. کبھی پکڑنے کی دعا، کبھی چھڑانے کی دعا، ایک ہی جگہ. نیت پھر بے ایمان. پھر آگے بڑھا، پھر دعا کر دی اے اللہ میں تجھ پہ ایمان نہیں رکھتی، میں ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان نہیں رکھتی، بتا تو صحیح. اے اللہ میں پاک دامن نہیں ہوں. پکڑ. پھر پکڑا گیا. 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا. وہ کہنے لگا لوگوں کو بلا کے اپنے نوکروں کو، اور تم کس جن کو میرے پاس لے آؤ، یہ انسان نہیں ہے جن ہے، جاؤ اس کو واپس چھوڑ کے آؤ.
اور حاجر علیہ السلام کو تحفے میں ساتھ کر دیا. بدی کے لیے بلایا تھا، اللہ کی مدد آئی، ناکام ہوا، حفاظت سے واپس بھی چھوڑا اور ایک لونڈی نوکرانی باندھی بھی تحفے میں. یہاں بیوی نماز پڑھ رہی ہے مشکل میں، ہاجرہ سارا واپس آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کس کیفیت میں تھے؟ بیوی اس مشکل مرحلے میں بھیجی ہے، دشمن کی قید میں پھنسے ہوئے، دشمن کے علاقے میں آ کے گھیرے میں آ چکے ہیں، اور مسئلہ جان کا نہیں ہے، عزت کا ہے. آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ مسئلہ جان کا نہیں ہے، مسئلہ تو عزت کا بنا ہوا ہے. مگر توکل کس پہ؟ نماز. ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز میں، سارا ادھر نماز میں. تو جن کو نہ فجر نصیب ہو، نہ عصر نصیب ہو، نہ فرض نماز نصیب ہو، یہ دعائیں کیا کریں گے جن کے نصیب میں نماز ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام اس پریشانی میں ہوں گے کہ ہاتھ کے اشارے سے حال پوچھتے، نماز نہیں توڑی. بیوی آئی ہے، اشارے سے پوچھتے کیا بنا؟ کہنے لگی اللہ نے کافر کو ذلیل کر دیا اور یہ باندھی مجھے دے دی. سلام پھیرا کہ اللہ سے دعا کر جس نے اس کو نامراد کیا. اس حال میں بھی اللہ کا شکر کر. ہاجرہ بھی آ گئی. میرے بھائیوں بڑی باتیں ہوتی ہیں، آگے چل پڑے. ہاجرہ علیہ السلام بھی ہیں، سارا بھی ہیں. عورتیں تھی تو مسئلے گھروں میں بنتے ہیں. تو ہاجرہ کہنے لگی میں نے اس کے ساتھ نہیں رہتی. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی دفعہ کمر پہ پٹکا جس نے باندھا وہ ہاجرہ تھی. فطرت کے اصولوں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. یہ صحراؤں پہاڑوں والوں کو زندگی کا پتہ ہوتا ہے، شہریوں کو کیا پتہ. یہ تو انٹرنیٹ پہ کوئی چیز دیکھنی، انٹرنیٹ پہ. اب تو ہمارے بچوں کا ویسے ہی مینٹلی ایکسرسائز ختم ہوگی، نہ پہاڑے یاد کرنے، نہ ٹینس یاد کرنے، نہ کوئی زبانی چیز یاد کرنی. ایک وقت تھا لوگوں کو 2,000 ٹیلی فون نمبر یاد ہوتے تھے، دماغ کی ایکسرسائز کرتے تھے. اب ہر چیز کمپیوٹر میں ان کا دماغ چلتا ہی نہیں، وہ ساری کمپیوٹر کی ریم پہ زور آتا ہے. تو اماں نے کہا میں نکلتی ہوں، پٹکا باندھ کے کمر پہ چل پڑی تاکہ میرا کھرا نہ ملے. جہاں سے گزروں گی قدم پیچھے سے چادر پھرے گی اور میرے پاؤں کے نشان. کسی کو ٹیکنیک آتی ہے؟ ایک چادر پیچھے باندھ لی اور چلنا شروع کیا. میں آگے آگے چلوں گی، پیچھے چادر پھرے گی اور میرے قدم کے نشان، میرا کھرا مٹتا چلا جائے گا. فرشتے نے تسلی دی، واپس آ گئی گھر. ابراہیم علیہ السلام لے کے چل پڑے. مکہ منزل قرار پائی. اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، جو اللہ پہ توکل کرے اللہ ضائع نہیں کرتا ان کو. وہاں چلے گئے، پانی کا مشکیزہ، کھجوروں کا ایک چمڑے کی تھیلی، ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا. حدیث میں آتا جہاں زمزم ہے یہاں بٹھایا. ایک درخت تھا صرف. ان کو بٹھایا، بات ہی نہیں کر رہے. ابراہیم علیہ السلام کو کاؤنسلنگ کرتے، سمجھاتے، کوئی قائل کرتے. ہمارے ہاں تو بچے میں کہتے ہیں آپ ہمیں کانفیڈنس میں تو لیں، آپ ہمیں اعتماد میں تو لیں، آپ ہمیں ساری بات تو سمجھائیں پھر ہم مانیں. ابراہیم علیہ السلام سمجھا ہی نہیں رہے کہ کیا کریں. حتیٰ کہ ان کو بٹھایا، واپس چل پڑے. تربیت بڑی چیز ہے. ہاجرہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں. جگہ جگہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام مکمل ساکت، خود چپ خاموش، کوئی جواب نہیں. حتیٰ کہ ہاجر علیہ السلام کے منہ سے ایک بات نکلی، فرمانے لگی کیا آپ اللہ کے حکم سے چھوڑتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کی رضا سے ہمیں چھوڑتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاں میں اللہ کے رضا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے چھوڑتا ہوں. کہتی پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اماں کیا کہہ رہی ہے؟ نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کھانا پینا ہے، چند کھجوریں ہیں، پانی کا ایک مشکیزہ ہے، تیرا دودھ پیتا بچہ ہے، بڑھاپے میں تجھے ملا ہے. تو اتنی حیران تھی کہ بچہ پیدا کس طرح ہوگا. وہ بابا جی واپس جا رہے ہیں اور تو کہہ رہی اللہ ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے توکل کی پیک،
یہ ہے ایمان کی انتہا، جہاں پہ جا کے فیصلے ہوتے ہیں. جہاں عقل ختم ہوتی ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے. جہاں انسان کی صلاحیتیں ختم ہوتی ہیں ایمان اس سے آگے ہے. جہاں اپنے بھروسے ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کا بھروسہ شروع ہوتا ہے. خدائی پہنچ گئے، ساتھ ہی خدائی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی طرف منہ کر دیا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. کیسا لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھے ہیں اور بیابان علاقہ ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا ہو رہی ہے. یا اللہ وہ باپ پیدا ہوں جو اولادوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا کرے. اے اللہ میں اپنے اولاد میں سے کچھ کو یہاں بٹھا کے جا رہا ہوں تیرے حرمت والے گھر کے پاس. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ نمازی بنے. حافظ عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں جو آدمی گھر بناتے وقت اپنے بچوں کی نماز کا لحاظ نہیں کرتا وہ اس کو کچھ اسلام کا نہیں پتا، کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے بچے نماز کہاں پڑھیں گے. عالی شان گھر بنایا ہے، بہترین کالونی میں نام جگہ لی ہے، سٹیٹس کا سارا لحاظ رکھا ہے، اولاد نے نماز کہاں پڑھنی اس کی فکر ہی نہیں. وہاں مسجد ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، گھر بعد میں بنے، مسجد پہلے بنی. ابراہیم علیہ السلام نے گھروں کا تذکرہ نہیں کہا میں نے ان کو یہاں اس لیے بٹھایا ربنا لیقیموا الصلاۃ، تیرا گھر پاس ہے نماز پڑھ. بچے کی زندگی کا مقصد اولاد کا نمازی. یہاں ماشاءاللہ فریج بھرے ہوں گے ابھی بھی قربانی کے گوشت کے، نماز سے چھٹی. باربیکیو آن ہے، نماز آف ہے. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اللہ کچھ لوگوں کی محبت ان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، اس جگہ کی کشش ڈال دے. بتائیں مکہ کی کشش کیسی ہے، اس کی تڑپ کیسی ہے، اس کا کھچاؤ کیسا ہے. یہاں بیٹھے بھی ہر کس کے لیے تڑپتے ہیں؟ اللہ ایک دفعہ لے جائے فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. ان کو پھلوں کا رزق دے. بابا جی یہاں تو گھاس نہیں اگتی، آپ پھل مانگ رہے ہیں. یہاں تو کوئی بوٹا نہیں ہے، کالے سیاہ پتھر ہیں، پانی کا قطرہ نہیں ہے. بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، خود ہی تو کہتے ہیں کہ یہاں کاشتکاری ہوتی نہیں، مانگ پھل لیے. مگر انہوں نے حالات دیکھ کے نہیں مانگے، رب کائنات دیکھ کے مانگے. انہوں نے زمین دیکھ کے نہیں مانگے، زمین و آسمان کے رب سے مانگے. ہم حالات دیکھ کے دعا کرتے ہیں، حالات کے مطابق دعا نہیں تھی، رب کی شان کے مطابق دعا تھی. اے اللہ ان کو پھلوں سے رزق دے. آج بھی دنیا کا سارا پھل کہاں پڑے؟ تو بس اپنی بات پوری کروں یہاں سے. اماں قربانیاں بھائی، پانی ختم، کھجوریں ختم، ماں کو پانی نہیں ملا، بچہ پیاسا، دودھ نہیں. صفا پہ چڑھ گئی، کوئی تو ملے. یقین تھا اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلا وجہ نہیں دوڑ رہی تھی، دیوانگی نہیں تھی، یقین تھا کہ کچھ ہوگا. صفا پہ چڑھی، دور دیکھا کوئی بندہ نہیں ہے. نیچے اتری، پریشان حال ہیں، اپنی چادر اوپر اٹھا لی، دوڑنے لگی وادی میں، مروہ پہ چڑھ گئی. دور دیکھا، ادھر ادھر. آج بھی جو صفا مروہ کی سعی میں وہ منظر دیکھتا ہے کہ میری ماں یہاں کس طرح دوڑ رہی، آنسو نکلتے ہیں. جب وہ سبز بتیاں آتی نا، بندے کے آنسو نکلتے ہیں. کیا دور ہوگا. صفا پہ کھڑے ہو کے جب بندہ حرم کی طرف دعا کرتا ہے، ہاتھ کو بلند کر کے کہتا ہے یہاں پہ اسماعیل پڑے ہوں گے. اماں کبھی ان کو دیکھتی ہوگی، کبھی وادی میں لوگوں کو دیکھتی ہوگی، یا جبل عمر ابو قبیس سارے پہاڑ دیکھتی ہوگی، کوئی تو دکھے. 7ویں چکر پہ جب مروہ پہ پہنچی، دیکھا ایک آواز آئی، رک گئی، اپنے آپ سے کہتی خاموش. بندہ بعض اوقات کو چیز سنا اپنے آپ کو چپ کراتا ہے، خاموش، کس کی آواز ہے؟ پھر آواز کے کیا تم مجھے سن سکتے ہو، میری مدد کر سکتے ہو؟ دیکھا تو ایک فرشتہ کھڑا ہے، اس نے اپنی ایڑی اور پر مارا، پانی کا چشمہ نکال دیا. جہاں بیت اللہ اس کے قریب پانی پہنچی، پانی ابل رہا تھا.
اپنے ہاتھوں کو مٹی سے پانی پیا نہیں ہے، سنبھالنا ہے. ڈر اتنا تھا کہ پانی چلا گیا بنے گا، اس کو سنبھالنے لگی، اس کی مڈھیر کی. میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اسماعیل کی ماں کے اوپر رحم کرے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیتی تو یہ بہتا ہوا چشمہ ہوتا. اس نے روک دیا تو یہ کنواں بنا، اگر چھوڑ دیتی تو چشمہ چل جاتا. اماں کو کیا پتا تھا ہزاروں سال بعد بھی لوگ اس سے پئیں گے، ان کو تو اپنے بچے کا تھا. مشکیزہ بھرنے لگی. اللہ نے وہاں پانی دیا جہاں تھا نہیں، اور اتنا دیا کہ دنیا میں پانی، لاہور کا واٹر لیول نیچے جاتا ہے. دنیا میں پانی مسئلہ ہے، وہ رات کو تھوڑا سا کم ہوتا ہے، صبح چلاؤ پھر بھرا ہوتا ہے. تو قربانی دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، اور اپنی اولاد کی فکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا نوازتا ہے. ایک اسماعیل نہیں، نبیوں کی لائن اللہ نے لگا دی. کل من الصالحین، کل من الصالحین، سارے نیک تھے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کل من الصالحین وکذالک نجزی المحسنین. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. حکمرانوں، اگر تم اس قوم کے، ملک کے مسلمانوں کے خیر کھاؤ تو ان پہ ترس کھاؤ. 20,000 ارب کا تم بجٹ لے کے آئے ہو اس سے، اور اس میں 52% سود ہے، اور اس سود کا وبال لوگوں کے گھروں کے بجلی کے بلوں پہ ہے. پنکھا چلانا والا بندہ وہ بھی بجلی کا بل نہیں دے پا رہا ہے، اور ابھی شنید ہے کہ 2 دن بعد پیٹرول مہنگا کریں گے، اور منہ سے کہتے ہیں بجٹ ہم نے نہیں بنایا. بجٹ کس نے بنایا؟ IMF نے بنایا. اللہ کی بات مان لو، ان کی بات ماننی چھوڑ دو. اللہ کے ضابطوں پہ آ جاؤ، ان کے اصول ختم کر دو. اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں سب کچھ رکھا ہے. توبہ کر لو، اپنے خرچے کم کر دو. یہ 100 گاڑیوں کے پروٹوکول ختم کر دو، یہ ہٹو بچو ختم کر دو، یہ اپنے بیرونی دورے ختم کر دو، اپنے علاج معالجے شاہانہ زندگی ختم کر دو. ان غریبوں کی بددعاؤں سے بچو. مظلوم کی بددعا کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام تو دعائیں کر کے گئے ہیں، تو بہت زیادتی کی بات ہے. تو اس کو جب تک سود سے جان نہیں چھوٹے گی اور کفر کی غلامی سے جان نہیں چھوٹے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کفر کی غلامی چھوڑی تھی اور برات کا اظہار کیا تھا. یہ میری ایک گزارش ہے، جہاں تک پہنچ سکے اس ملک کے حالات اور امن، نئے نئے منصوبوں سے نہیں آنا، اللہ کی توحید اور اللہ کے دین سے آنا ہے. ہم 76 سال سے دیکھ رہے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی دیکھ رہے ہیں، امن اسی دور میں آتا ہے جب اسلام آتا ہے. اور جب اسلام نہیں آئے گا، بد امنی باتوں سے نہیں آئے گی، پارلیمنٹ کے ان کیمرہ اور آن کیمرہ اجلاسوں سے نہیں آ سکتی. اللہ کے دین کے اوپر آئے. دوسرا چھٹیوں کے دن ہے، اپنے بچوں کے لیے قرآن مجید کے لیے کچھ کریں. تو ہمارے شیخ یوسف تیبی صاحب، انہوں نے آن لائن اس تعلیم القرآن کا، تفسیر القرآن کا دورہ شروع کروایا ہے. سورہ بقرہ پڑھائیں گے ان دنوں میں، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. زوم پہ آن لائن کلاس ہے، تو تمام بھائیوں بزرگوں کو اپنے گھروں میں اس کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. آن لائن سوال و جواب ہے تاکہ ہمارے بچے دین سیکھیں. یہ امیر محترم کی حافظ محمد سعید صاحب کی 4تھی جلد آ گئی ہے، سورہ آراف سے لے کے سورہ توبہ تک. پہلی 3 جلدیں جن کے پاس ہیں وہ ٹھیک ہیں، وہ بھی پڑھیں. یہ 4تھی جلد بھی الحمدللہ آ چکی ہے دارالاندلس میں. اس کو لیں اور اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزاریں. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر جہاد المجاہدین،
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا عديدا، وافتح لهم فتحا مبينا، وافتح لهم فتحا قريبا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.